الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام بلکسر کی سالانہ تبلیغی، اصلاحی، تحریکی اور تاریخی 29ویں سفر المظفر کی عظیم الشان کانفرنس حسب اعلان شروع ہو چکی ہے. آپ نے بڑے قیمتی بیانات سماعت فرمائے ہیں. اور بہت ہی قیمتی بیانات انشاءاللہ بعد از نماز ظہر بھی سماعت کریں گے. اسی طرح پھر رات کی نشستوں میں بھی بڑے قیمتی بیانات ہوں گے. مجھ سے قبل مولانا محمد ابراہیم صاحب حنفی بڑے اچھے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ، مذہب اہل سنت والجماعت کی حقانیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے شخصی عظمتوں کے کچھ پہلو بیان فرما رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کا فیض عام و تام فرمائے. اہل سنت والجماعت کے لیے تسلب علی الحق اور اغیار کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. دوستو، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کریم نے پوری کائنات کے انسانوں میں، پوری کائنات کی مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف جو لوگ پیدا کیے ان کو کہا جاتا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور یہ سلسلہ مختتم ہوا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا بابرکات پہ.
ظاہری ترتیب تو یہی ہے، لیکن امام الکبیر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں ہی، سب سے پہلے نبی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ انہوں نے ایک دعویٰ اٹھایا ہے اپنی کتاب میں۔ اس دعوے پر وہ ایک بڑی دلچسپ دلیل دیتے ہیں۔ فرمایا کہ دو باتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبوی میں اچانک تشریف لائے تو صحابہ کرام دو گروہوں میں بٹے ہوئے بیٹھے تھے، 5-7 کی ٹولیاں ادھر، 5-7 کی ٹولیاں ادھر، یا 15-20 ادھر 15-20 ادھر۔ مسجد کے سین میں صحابہ کرام کی دو ٹولیاں موجود تھیں۔ ایک جماعت اللہ کا ذکر کر رہی تھی اور دوسری جماعت علوم نبوت کا آپس میں تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ یعنی ایک جماعت تھی صوفیاء کرام کی اور ایک جماعت تھی اہل علم کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی فرمایا کہ دونوں جماعتیں حق پہ ہیں۔ یہ فرما کے جو علم والے صحابہ تھے ان کے اندر آ کے بیٹھ گئے۔ اور ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، یہاں پر علماء کرام نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت میں سب سے زیادہ محبت جس جماعت کے ساتھ ہے وہ لوگ ہیں جو علوم نبوت کے سلسلے کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں اس واقعے سے علاوہ ایک دوسری روایت میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے بھی استاد ہیں، ہمارے بعد جتنے طبقات امت کے اندر قیامت کی صبح تک آئیں گے آپ ان سب کے استاد ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے کیا آپ ان کے بھی استاد ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں ان کا بھی استاد ہوں۔ اس ارشاد سے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ صحابہ کرام کے تجسس میں اضافہ ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پیچھے ایک بڑا زمانہ ہے، آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سے لے کر پیچھے حضرت زکریا علیہ السلام تک، ان سے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، ان سے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور ان سے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام تک، اور ان سے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام تک، بڑا طویل زمانہ ہے۔ آپ کی یہ استاذی کا فیضان پیچھے کہاں تک ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان سے بھی پہلوں کا استاد ہوں۔ ایمان افروز بات ہے کہ نہیں؟
اب صحابہ کرام کے تجسس میں مزید اضافہ ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ نے اس ارشاد مبارکہ کو کھولیے. یہاں تھوڑا سا رک کے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے ارشاد پہ توجہ فرمائیے. حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کے لب کھلتے تھے تو نبوت کا سینہ کھلتا تھا. یعنی صحابہ کرام پوچھتے تھے، نبی بتاتے تھے. اگر صحابہ چپ رہتے، نبی کا سینہ نبوت نہ کھلتا، امت کی رہنمائی کیسے ہوتی؟ امت کی رہنمائی ہوئی لب رسول کے کھلنے سے، اور لب رسول کے کھلنے کا سبب بنے نبی کے صحابہ. ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اپنے اس ارشاد مبارکہ کی توضیح فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہوں گے، کائنات کے رب نے ان سب انسانوں کی ارواح کو، روحوں کو ایک ہی مرتبہ ایک جگہ پیدا کر دیا. اس کو کہتے ہیں عالم ارواح. کل 4 جہان ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم محشر. جتنے بھی انسان قیامت کی صبح تک آئیں گے، کائنات کے رب نے ان سب انسانوں کی روحوں کو ایک ہی بار جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا فرمایا، عالم ارواح، اور روحوں سے ایک سوال کیا. قرآن پاک کے اندر موجود ہے، الستُ بربکم، اے روحو بتاؤ تمہارا رب میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ قرآن پر سب کا ایمان ہے نا؟ گرمی تو ہے لیکن ذرا ہاتھ کھڑا کریں. سب کا ایمان ہے نا؟ الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے جبریل کو دیا. جبریل لے کر پیغمبر کے پاس آئے اور صحابہ نے نبی سے سن کے لکھا. انہی لکھنے والوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. پھر اہل بیت نے اسی کو پڑھا. چلتا چلتا آج تک، اور آج سے قیامت کی صبح تک یہ وہی قرآن رہے گا جو جبریل لے کر آئے تھے، پیغمبر نے پڑھایا تھا، صحابہ نے لکھا تھا، اہل بیت نے مانا تھا. اس کی کوئی ایک زیر زبر پیش شد مد جزم تک بھی مختلف نہیں ہوئی، اس میں کوئی تعریف نہیں ہوئی. تمام ملت اسلامیہ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ قرآن پوری حفاظت و سلامتی کے ساتھ وہی ہے اور قیامت کی صبح تک وہی رہے گا. ہے نا جی ایمان؟ کائنات کے رب نے روحوں سے سوال کیا، الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ جواب کوئی نہیں آیا. اس لیے جواب آتا ہے کسی کے پڑھانے سے، اور روحوں کو آج تک کسی نے پڑھایا ہی نہیں تھا. پھر کائنات کے رب نے سوال کیا، الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ عالم ارواح میں پھر خاموشی ہے. تیسری مرتبہ پھر فرمایا، الستُ بربکم، اے روحو بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟
پہلی قطار میں سے ایک روح بولی بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ جب یہ روح بولی تو پورے عالم ارواح کے اندر گونج پڑ گئی، قالوا بلا وربنا، قالوا بلا وربنا، ساری کی ساری روحیں پکار اٹھی، کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ گواہ ہو جاؤ اور میرا یہ ارشاد آگے میری امت تک پہنچا دو، وہ روح جو سب سے پہلے بولی تھی وہ میری روح تھی۔ انما بعثت معلما، یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا۔ اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پرکار کے اندر قلم کو فٹ کر دو اور پرکار کو ایک صاف کاغذ کے اوپر درمیان میں ٹکا دو، اس کے بعد دائرے کھینچنے شروع کر دو۔ جو دائرہ پہلے کھینچا وہ پہلا، جو دوسرے نمبر پہ کھینچا وہ دوسرا، جو تیسرے نمبر پہ کھینچا وہ تیسرا، جو آخر میں کھینچا وہ آخری۔ کہنے والوں نے کہا جو دائرہ سب سے پہلے کھینچا یہ پہلا، لیکن جب پرکار کو کاغذ سے اٹھایا گیا تو پتہ چلا جو پرکار کی نوک دار ہوتی ہے نا، نوک جہاں وہ ٹکائی گئی تھی، وہ پہلا دائرہ کھینچنے سے پہلے وہاں ایک چھوٹا سا دائرہ پڑ گیا۔ توجہ ہے جی، بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن دماغ میں آ جائے گی تو مزہ بڑھ آئے گا۔ پرکار کو یوں جب ٹکاتے ہیں تو کاغذ پہ نشان پڑتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا جو دائرہ پہلے کھینچا وہ پہلا، لیکن جب پرکار اٹھی تو پتہ چلا کہ نہیں، پہلا دائرہ کھینچنے سے پہلے بھی ایک دائرہ موجود ہے۔ یہ پہلے نظر کیوں نہیں آیا؟ پرکار پڑی ہوئی تھی، پرکار کی نوک ٹکی ہوئی تھی، نوک اٹھ گئی، دائرہ نظر آ گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی مشیت میں ربوبیت کا قلم فٹ کر کے انبیاء کی نبوتوں کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ یہ آدم کی نبوت، یہ نوح کی نبوت، یہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نبوت۔ دیکھنے والوں نے کہا سب سے پہلے دائرہ کھینچا گیا آدم علیہ السلام کی نبوت کا، مگر اللہ نے جب اپنی قدرت کی پرکار اٹھائی تو نیچے پہلے سے ایک نقطہ موجود تھا، فرمایا یہ نقطہ ختم نبوت محمد الرسول اللہ۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو حضور کی نبوت موجود تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے چلیے، اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے پھیلائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سابقہ انبیاء علیہ السلام کی ترتیب کے مطابق جس طرح ہر آنے والے نبی نے پہلا کام ایک ہی کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی بت، کوئی دیوتا، کوئی دیوی، کوئی وشنو، کوئی برہمن، کوئی لکشمی دیوی، کوئی کالی دیوی کلکتے والی، کچھ بھی نہیں، کوئی دلدل، کوئی تازیہ، کوئی قبر، کوئی مزار، کچھ بھی نہیں، لا الہ، آواز سے بولیے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بیٹے بیٹی دینے والا، کوئی بارشیں برسانے والا، کوئی سورج طلوع کرنے والا، نہیں۔ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں
یہ تاریخ خدام اہل سنت والجماعت والے ہر چیز میں نفی کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے دین کی بنیادی نفی ہے لا. کلمہ تو بعد میں پڑھتے ہیں نا، پہلے کیا کہتے ہیں؟ لا. لا کیا ہے؟ دو دھاری تلوار، جہاں چل جائے ادھر والے بھی کٹ گئے ادھر والے بھی کٹ گئے. لا. اللہ فرماتے ہیں اس بات بعد میں، پہلے نفی. اگر نفی نہ ہو تو اس بات شرک ہے، توحید نہیں ہے. پہلے نفی کر دو. یا اللہ کیسے؟ فرمایا کہو کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی بارشیں برسانے والا نہیں، کوئی بیمار کرنے والا نہیں، کوئی شفا یاب کرنے والا نہیں، جانوروں کے تھنوں سے کوئی سفید خوشگوار دودھ نکالنے والا نہیں، کوئی موت طاری کرنے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت مسلط کرنے والا نہیں، کوئی بادشاہ بنانے والا نہیں، کوئی گدا بنانے والا نہیں. نئی نئی کی فضا جب عام ہو جائے اور نئی نئی کے نعروں سے جب دنیا گونج اٹھے، اب کہو الا اللہ. اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ آواز سے بولیے. ہر نبی نے یہ دعوت دی، آپ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں؟ آواز سے بولیے. یہی دعوت لے کر آئے آخری نبی جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی نے بھی آتے ہی فرمایا لا الہ الا اللہ. اب نبی کے کتنے کام ہوئے؟ دو. اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان مخلوق کا رب سے ٹانکا لگانے والا نبی ہوتا ہے. مخلوق کا اپنے اللہ سے تعلق باندھنے والا نبی ہوتا ہے. ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنے والا نبی ہوتا ہے. تو نبی کے کتنے کام ہوئے؟ دو. نمبر ایک، نبی اللہ سے لیتا ہے، اللہ کی مخلوق کو دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ زور ہمارا لگ رہا ہے، تھکے تھکے آپ لگ رہے ہیں جی. نبی کس سے لیتے ہیں جی؟ کس کو دیتے ہیں؟ ذالک الکتاب، بولیے ذالک الکتاب. یہ قرآن نبی نے اللہ سے لیا، امت کو دیا. دو کام ہو گئے. ذرا سبق سوکھا کریے نا جی. یہ قرآن نبی نے کس سے لیا، کس کو دیا؟ دو کام ہو گئے. اب ایمان کیا ہے؟ نبی کا لینا پر حق، نبی کا دینا بھی. دو چیزوں پر ایمان ہوگا تو ایمان بچے گا نا. نبی نے اللہ سے قرآن لیا، نبی کا لینا. نبی نے اللہ سے لے کر نبی کو دیا تو دینا بھی. نبی نے اللہ سے لینے میں خیانت نہیں کی، نبی نے امت کو دینے میں خیانت. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایران کے ایک سیاستدان نے لکھا ہے جتنے انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے بشمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل کے کل اپنے مشن میں ناکام ہو گئے. نبی ناکام ہو سکتے ہیں؟ اگر نبی ہی ناکام ہو جائے پھر کائنات میں کوئی دوسرا کامیاب ہو سکتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ نہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ خیال، یہ فکر، یہ عقیدہ نہیں. ہمارا خیال، فکر، عقیدہ، نظریہ یہ ہے، نبی اللہ سے لیتے ہیں پوری دیانت کے ساتھ، نبی اپنی امت کو دیتے ہیں پوری دیانت کے ساتھ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ آگے چلیں. ایک ذریعہ ہوتا ہے لینے کا اور دوسرا ذریعہ ہوتا ہے دینے کا. ایک ذریعہ ہوتا ہے لینے کا اور دوسرا ذریعہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اسٹیج پر سارا سامان موجود ہے انشاءاللہ، یہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ پانی دیجئے، میرے لینے کا ذریعہ
یہ ہے نا. آپ نے کیا کیا؟ آپ کے دینے کا ذریعہ دو ذریعے ہو گئے. میرے لینے کا ذریعہ گلاس، آپ کے دینے کا ذریعہ. سمجھ آ گئی جی؟ پتہ چلا ایک ذریعہ ہوتا ہے لینے کا، دوسرا ذریعہ ہوتا ہے دینے کا. نبی نے اللہ سے لیا، نبی نے امت کو دیا. لیا تو لیا کیسے، دیا تو دیا کیسے؟ یہ عقدہ بھی کھلنا چاہیے. اب آگے چلیے. نبی اللہ سے لیتے ہیں بذریعہ وحی، نبی امت کو دیتے ہیں بذریعہ صحابہ. وحی بھی برحق، صحابہ بھی. وحی کا انکار بھی کفر، صحابہ کا انکار بھی. نتیجہ کیا نکلا؟ جو کہتا ہے نا کہ میں مومن ہوں، مومن مومن نہیں، مومن میں ایمان والا ہوں. جو کہتا ہے نا میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں، اس کو ماننا پڑے گا نبی کا ذریعہ وہی بھی حق اور نبی کے دینے کا ذریعہ صحابہ بھی حق. پتہ چلا کلمہ طیبہ کی دولت صحیح معنوں میں اسی کا مقدر ہے جو نبی کی وحی کا بھی انکار نہیں کرتا، نبی کے صحابہ کا بھی انکار نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ آگے چلیے، تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا دیں یا ختم کریں؟ آئیے. سب سے پہلا مدرسہ جو کائنات میں وجود میں آ رہا ہے وہ مکہ المکرمہ کا مدرسہ ہے. یا مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ. اللہ کے حرم صرف دو. حرم کسے کہتے ہیں؟ عزت. ایک حرم ہے اللہ کا، ایک حرم ہے نبی کا. آپ جب جاتے ہیں سعودی عرب، مکہ المکرمہ کو کیا کہتے ہیں؟ حرم مکی. مدینہ طیبہ کو کیا کہتے ہیں؟ حرم مدنی. مکہ عزت ہے اللہ کی، مدینہ عزت ہے آمنہ کے لال کی. تیسرا کوئی حرم دنیا میں، کوفہ میں، نجف اشرف میں، کربلا میں، ایران میں، مشہد میں، تہران میں عزت والے لوگ جگہ جگہ دفن ہیں. عزت والے لوگوں کی قبریں جگہ جگہ موجود ہیں، لیکن حرمین صرف دو بس. ایک مکہ المکرمہ اور دوسرا مدینہ المنورہ. آگے چلیے. نبی کا پہلا مدرسہ مکہ المکرمہ. مدرسے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کتنی؟ خلافت راشدہ. بھیڑا رون نہ لو چپ چنگی. ہاں جی، وہ پرانی مائیاں کہتی ہیں بھائی بھیڑا رون نہ لو، اگر ایسا نعرہ لگانا ہے نا پھر چپ کر کے بیٹھے رہے. خلافت راشدہ. کہتے ہیں کہ جب تک بچہ روئے نا تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی. یہ ساون بھادوں کے موسم میں ہم خود نعرہ لگائیں تو لگاتے آپ بھی نہیں ہیں. ہے جی. خلافت راشدہ. او پیچھے والے جو ہوا لے رہے ہیں پنکھوں کی، خلافت راشدہ. اور آواز سے خلافت راشدہ. مدرسہ چلانے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کتنی؟ 4. نمبر 1 استاد ہونا چاہیے. نمبر 2 شاگرد ہونے چاہیے. نمبر 3 بیٹھنے کی معقول جگہ ہونی چاہیے. نمبر 4 پڑھانے کے لیے نصاب ہونا چاہیے. 4 باتیں یاد رہیں گی جی. مدرسے کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، خواہ وہ مدرسہ ہو، خواہ وہ مسجد ہو، خواہ وہ اسکول ہو، خواہ وہ کالج ہو، خواہ وہ یونیورسٹی ہو، خواہ وہ اکیڈمی ہو، کتنی چیزوں سے چلے گی؟ استاد موجود، شاگرد موجود، عمارت موجود. سلیبس نہیں تو مدرسہ. سلیبس ضروری ہے نا. سلیبس موجود، شاگرد موجود، عمارت موجود، استاد نہیں، مدرسہ چل جائے گا. استاد بھی موجود، سلیبس بھی موجود،
عمارت بھی موجود، شاگرد کوئی نہیں، چل جائے گا؟ یہ قرآن پاک کا ایک مقام پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک مقام آ رہا ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سنی سینہ تان کے قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ سنی کی غار بھی سلامت، سنی کا قرآن بھی سلامت، کہو الحمدللہ۔ سنی کی غار بھی سلامت، سنی کا قرآن بھی۔ ہمارے پڑوس میں یہ پیکج نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں یہ پیکج ہے، یہ پیکج صرف اہل سنت والجماعت کو حاصل ہے۔ کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر کے مدرسے کی، سلیبس کی، شاگردوں کی، مدرسے کی بات ہو رہی ہے۔ مدرسہ چلتا ہے 4 چیزوں سے، ذرا دوہرا دیجیے، کتنی چیزوں سے؟ 4۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ انما بعثت معلما، میں استاد ہوں۔ شاگرد کون ہے؟ سلیبس کیا ہے؟ مدرسہ کیا ہے؟ صرف استاد کو مانیں گے یا شاگردوں کو بھی؟ مولانا عبدالستار توسوی مرحوم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے شاگرد کی کامیابی کا کریڈٹ استاد کو جاتا ہے اور شاگرد کی ناکامی کا وبال استاد بھگتتا ہے۔ اگر نبی کے صحابہ کامیاب ہیں تو پیغمبر کا سر بلند ہوتا ہے، پیغمبر کی پگڑی کا شملہ بلند ہوتا ہے۔ اور الیاذ باللہ کی تعالی کوئی یہ کہہ دے پیغمبر کو تو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ناکام ہو گئے، وہ پیغمبر کے مدرسے کا منکر ہے۔ جو مدرسے کا منکر ہے وہ سلیبس کا بھی منکر ہے، جو مدرسے کا منکر ہے وہ شاگردوں کا بھی منکر ہے، جو مدرسے کا منکر ہے وہ استاد کا بھی منکر ہے، جو سارے سسٹم کا منکر ہے بتاؤ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کائنات کے رب نے اصول دیا، معیار دیا، مدرسے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سبق یاد رہے گا جی؟ کتنی چیزیں؟ نمبر 1، بقدر ضرورت عمارت موجود ہو، استاد موجود ہو، شاگرد موجود ہو، سلیبس موجود ہو۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں پہلا مدرسہ جو معرض وجود میں آ رہا ہے یہ مدرسہ ہے مکہ المکرمہ کا یا ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ کا۔ اس مدرسے کا استاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مدرسے کے شاگرد ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت، اور اس مدرسے کا سلیبس ہے قرآن مجید۔ سلیبس کیا ہے؟ اداروں میں امتحان بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر ادارے میں، ہر مدرسے میں، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر اکیڈمی میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر تعلیمی دانشگاہ میں امتحان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آئیے اس مدرسے کی امتحان کی فائل کھول کے دیکھتے ہیں۔ یہ قرآنی فائل، اس میں ریکارڈ محفوظ ہے، اس میں ریکارڈ دنیا کے ہر تعلیم گاہ کا ریکارڈ متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ ریکارڈ دنیا کی کوئی طاقت متاثر نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی فائل نہیں، یہ رب اکبر کی اتاری ہوئی فائل ہے، رب اکبر کی اتاری ہوئی فائل ہے۔ یہ فائل کیا کہہ رہی ہے؟ توجہ فرمائیے، یہ پارہ آ رہا ہے جناب والا 26واں سورۃ الحجرات۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں جو مقام میرے اور آپ سے متعلقہ ہے اس کا ذکر ہوگا بعد میں، اسی ضمن میں پہلے ایک ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اٹھان مت دو، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، کہ تمہاری آواز نبی کی آواز پہ بھاری ہو جائے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب اس آیت کو سنتے ہیں سارے چوکنا ہو گئے. کیوں؟ صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے. صحابہ کی. یہ ایمان والوں کن کو کہا گیا؟ بولیے بھائی. اے ایمان والوں کن کو کہا گیا؟ کائنات کے رب فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بیعت رضوان کے موقع پر ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے کھڑے ہو کے پیغمبر کی بیعت کر رہے تھے. ایک امامی مفسر مولوی حسین بخش جاڑا اپنی تفسیر انوار النجف کے اندر لکھتے ہیں یہ اللہ نے نبی کے صحابہ کے ظاہر کو دیکھ کر کہا. کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ نہیں، کدی استغفر اللہ بھی پڑھ لیا کرو. ابھی اللہ کا ذکر ہے. جو بندہ کہے کہ اللہ کی نگاہ ظاہر پر ہوتی ہے باطن پر نہیں، مسلمان ہے، اس نے اللہ کو پہچانا ہے. ہمارا عقیدہ، ہمارا خیال، ہماری فکر اور ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور. میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے دلوں میں کیا ہے میں نہیں جانتا، ہم سب کے دلوں میں کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ آواز سے بولیے. مولوی حسین بخش جاڑا اپنی تفسیر انوار النجف کے اندر لکھتے ہیں جب اللہ نے یہ بات فرمائی صحابہ کے اوپر اوپر کو دیکھ کر. صحابہ کے ہم نے کہا چلو یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اوپر اوپر سے کہا یا کچھ اور معاملہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا. اللہ نے ان کے صحابہ کے دلوں کی گواہی کون دے رہا ہے؟ آواز سے بولیے. صحابہ کے دلوں کی طہارت کی قسم کون دے رہا ہے؟ کہو ہمارا اللہ کی بات پر ایمان ہے. ہمارے پڑوسیوں نے کہا ساری دنیا کو مانیں گے، اس فعل کو نہیں مانیں گے. اس فعل کو کیوں؟ یہ صحابہ کے ایمان کی گواہی دیتی ہے، یہ صحابہ کی دیانت کی گواہی دیتی ہے، یہ صحابہ کرام کے اعلیٰ کامل الیقین مسلمان ہونے کی گواہی دیتی ہے. اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے. کائنات کے رب نے پہلے فرما دیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. جو لوگ میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا، جان لیا، پرکھ لیا. اب آگے دیکھیے قرآن پاک کا فیصلہ آ رہا ہے. فیصلہ سنیے بات ختم کرتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھا. کن کی جماعت؟ صحابہ کی، اہل بیت کی، ازواج نبی کی، بنات نبی کی. اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھا، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا. کیسے؟ گھر کے اندر سمجھدار خاتون کون سی ہوتی ہے؟ سمجھدار مرد کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنے ہاتھوں سے برتن دھو کے رکھے اور پھر برتن کے اندر دودھ ڈالنے لگے تو پہلے برتن کو سونگ لے. سیانے بندے دی نشانی ہے جی؟ اے ذرا مجھا گاؤں والے ہاتھ کھڑے کرو جی. سیانے بندے دی نشانی ہے کہ نہیں کہ جب وہ برتن کے اندر دودھ ڈالتا ہے تو پہلے کیوں؟ برتن دھلا ہوا تو ہے، صاف تو ہے، اگر اس میں بو رہ گئی تو دودھ پھٹ جائے گا. سیانا بندہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا پانی مار کے ایسی کرتے ہیں نا. اصلی دودھ بیچن والے میری گل دی گواہی دو، اصلی دودھ بیچن والے آج نے پانی پاندے ہو چپ بیٹھے رہو ہے جی. کیوں جی؟ اصلی دودھ پینے والے، اصلی دودھ بیچنے والے، اصلی دودھ خریدنے والے، خریدنے والوں میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے.
سارا قصور بیچنے والوں کا نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ کائنات کے رب فرماتے ہیں سیانہ بندہ وہ ہوتا ہے جو برتن میں پانی مار کے سونگ کے صاف کر کے پھر دودھ ڈالتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن دودھ سے بڑھ کر لطیف، یہ قرآن دودھ سے بڑھ کر خوشگوار، یہ قرآن دودھ سے بڑھ کے خوش ذائقہ. اللہ نے یہ قرآن جن دلوں میں ڈالنا تھا ان کو سونگا، ان کو پرکھا، ان کو صاف کیا، ان کو مانجھا. جب وہ دھل گئے، اجلے ہو گئے، شفاف ہو گئے، اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لیا صحابہ کے دلوں کا. کس کا؟ امتحان لینے کے بعد اللہ نے رزلٹ نکالا قلوبہم للتقوی. کسی صحابی کے دل میں منافقت، کھوٹ، کفر، دنیا کی محبت کچھ بھی نہیں. صحابہ کے دل پاک ہیں، کامیاب ہیں. اللہ جب کوئی تعلیمی ادارے میں کامیاب ہو جائے اس کو انعام بھی ملتا ہے، سند بھی ملتی ہے. اگر صحابہ کامیاب ہیں، ان کے دل پاک ہیں، ان کے دل شفاف ہیں، تو ان کو انعام کیا ملے گا؟ فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے اعلان مغفرت ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. اللہ مغفرت کیا ہے، اجر کیا ہے؟ 2 منٹ میں بات ہو جائے، ہو جانی چاہیے. مغفرت کسے کہتے ہیں؟ اجر عظیم کسے کہتے ہیں؟ مغفرت کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ، اجر عظیم کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ. کائنات کے رب فرماتے ہیں جب پورا جہان، پوری کائنات کی انسانیت میرے روبرو جمع ہوگی، نبی کے صحابہ عالم محشر میں ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. نبی کے صحابہ کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے، ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. تب اللہ اعلان فرمائیں گے سب کا حساب لیا جائے، نبی کے صحابہ کا حساب نہ لیا جائے. کیوں؟ ان کو تو دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اجر عظیم کیا ہے؟ اجر عظیم یہ جب تک دنیا موجود ہے، جب تک زمین پر سورج کی کرنیں پڑتی رہیں گی، جب تک زمین پر پانی چلتا رہے گا، جب تک زمین پر انسانیت کی پیداوار ہوتی رہے گی، نبی کے صحابہ کا چرچا عام رہے گا. مکہ سے لے کر مدینہ تک، مدینہ سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر بلکسر تک صحابہ کی گونج پڑ جائے گی. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرما دیا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کل کے کل دوزخ میں جائیں گے، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی. قالوا من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ایک جماعت جنت میں جائے گی وہ کون سی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میری راہ پر چلا اور میرے صحابہ کی راہ پر چلا وہ کامیاب ہوگا. ما انا علی اہل سنت و اصحابی والجماعت، ہمارا نام نبی کی حدیث سے ثابت ہے. اہل سنت والجماعت کا نام کہاں سے ثابت ہے؟ نبی کی حدیث سے، نبی کے فرمان سے. دونوں ہاتھ کھڑا کر کے عزم کرو انشاءاللہ سنی مذہب پر قائم رہیں گے، سنی مذہب پر جیئیں گے، سنی مذہب پر مریں گے. ہمارے برادر مکرم مولانا مخلص عبداللہ، ان کے رفقا، ان کے جماعتی اراکین، انہوں نے یہ جو محفل سجائی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ بزرگوں کا فیضان قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. تاریخ خدا میں اہل سنت والجماعت کا معتدل منشور قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. ہم اپنے ہاتھوں میں نبی کے صحابہ کے دامن کو تھام کے رکھیں گے اور دنیا کو بتاتے پھریں گے لے شوق سے نام صحابہ کا. ٹھیک ہے جی، لے شوق سے نام، بولیے لے شوق سے نام. بس ٹرین اپنے اسٹیشن پہ پہنچ رہی ہے. لے شوق سے نام، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پھر پلہ تھام صحابہ کا. اور اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے،
اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ صدیق عمر ہیں سمو بسر، عثمان علی ہیں قلب جگر، محبوب کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے۔ ادنا سا اشارہ جس پہ کیا سر اس کے قدم پہ آ کے گرا، کیا داد شجاعت دیتے تھے وہ زنگ بھری تلواروں سے۔ صحابہ کو کہتے ہیں جو بھی برا یہ کھل کے سنا دو ان کو ذرا، لبریز جہنم ہے بخدا دہکائے ہوئے انگاروں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یا الہ العالمین، مرکز اہل حق بلکسر کی یہ 79ویں سالانہ کانفرنس جو بڑی دھوم دھام کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ حسب اعلان منعقد ہو رہی ہے، اے اللہ اس کانفرنس کو آخری لمحات تک خیر و برکت سے معمور فرما، ہر قسم کے شر سے، آفت سے، حادثے سے، سانے سے، آزمائش سے، امتحان سے محفوظ فرما۔ جتنے بزرگ جوان بچے تشریف فرما ہیں اور جتنی آواز ہماری مخدرہ ماؤں بہنوں بیٹیوں تک جا رہی ہے، اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، نیکی اور تقوی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، جو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے رشتوں کے معقول انتظامات فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت، صحابہ کرام کے نغمے، ترانے، زمزمے یوں ہی گانے کی، سننے کی، پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، ان کی محبت پہ قائم رکھ، ان کی محبت پہ موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔